الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جلیل القدر صحابی ہے اور 40ویں نمبر پر وہ اسلام لے آئے، لیکن اللہ جل شانہ نے انہیں وہ شرف بخشا کہ جب خلیفہ ہونے کی باری آئی تو دوسرا نمبر اللہ جل شانہ نے انہیں عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز مبارک میں ان کو جگہ عطا فرمائی، اور بھی بہت ساری خصوصیات اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے جو ہے اتنے بڑے رقبے پر انہوں نے حکومت کی، یہ بھی اللہ کے حکم سے اور ارادے سے، اللہ کی منشا میں تھے، اللہ چاہتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ سب سے برتر ہے اور اعلیٰ ہے، وہ عظیم الشان۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو بڑی شخصیت کے مالک تھے اور بڑے بہادر، شجاعت، دلیری، ان سب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح، اس کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک سلطنت روما اور ایک سلطنت ایران، قیصر و کسریٰ جسے کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے تبلیغ کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، تو ایران کے بادشاہ پر یہ جب خط پہنچا قیصر و کسریٰ پر، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا، تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان کی حکومت کو ختم کروایا، ایک سپر پاور ختم ہوئی، اور دوسری جو طاقت تھی سلطنت روما کی تھی، وہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ٹس مس ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، مد مقابل جو ہوئے تھے، جو قومیں ہوئی تھیں، وہ اسلام اور یہودیت کے خلاف، اور اسی طرح اسلام اور مشرکین عرب کے خلاف یہ جنگ اور مد مقابل ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے مد مقابل ان کے ساتھ جنگ یہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ یمن کے علاقے میں کچھ افراد تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے افراد تھے جو اہل علم تھے اور علم کو جاننے والے تھے، جیسا کہ نجاشی بادشاہ۔ یہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ جب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے گئے، صحابہ اکرام گئے، تو بڑی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا، اور اسی طرح اور جو ہے ان کا اکرام کرتے ہوئے جب جعفر طیار نے کچھ آیات ذکر فرمایا تو کہنے لگے کہ واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات بتائی گئی ہے ہو بہو وہی کی وہی یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات میں ملتی ہیں۔ تو یعنی اہل علم تھے، جاننے والے تھے، مد مقابل نہیں ہوئے۔ جب ایران کی بادشاہت ختم ہوئی قیصر و کسریٰ کی، تو ان کو ایک غصہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملہ ہوا ہے۔ تو زہوان ایک آدمی تھا، ان کو گرفت میں لیا گیا تھا، کیونکہ جب وہ جنگیں ہوئی تھی تو اس کا بڑا کارنامہ ہوا تھا اور وہ مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اور جب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر کیا گیا اور گرفتار ہو کر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کے لیے پیش کر دیے گئے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی دوران اس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، کٹورے میں پانی لایا گیا، آخری جو ان کی جو ہے بات تھی وہ مانی گئی، کہا کہ میں پانی جب تک پی نہیں لیتا تب تک مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ اپنے وعدے پر اور اپنے بھروسے پر جو بات کہتے تھے تو اس کو پورا بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے پانی کٹورے میں لیا اور پانی کو زمین پر گرا دیا، اور جب پانی گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ پانی جب تک میں نہیں پیتا تب تک جو ہے آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو اسی نے ایک آدمی کو جو ہے تیار کیا جس کا نام ابو لولو فیروز، کہ اس کو تیار کیا، اور وہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ بہرحال وہ غلام تھے، کچھ آنے دیا کرتے تھے، کچھ پیسے ٹیکس دیا کرتے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے شکایت کی کہ حضرت میرا جو ٹیکس ہے وہ زیادہ وصول کیا جاتا ہے، مغیرہ بن شعبہ میرا آقا ہے وہ مجھ سے زیادہ وصول کرتا ہے، اور لہٰذا آپ انہیں جو ہے کچھ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کون سا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجار بھی ہوں، لوہار بھی ہوں، یہ ساری چیزیں بتائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں چکی بھی بناتا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اچھا جو ہے خنجر بھی بناتا ہوں۔ اور جب کہا کہ میں چکی بناتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے۔ تو اس نے جو جواب دیا تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میرا قاتل ہے، فراست سے سمجھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا تیرے لیے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں تاریخ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ میں ایسا خنجر تیرے لیے بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مجھے جو ہے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو لوگ اس کی طرف لپکے اور اس کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، کہا کہ جرم ثابت کہاں ہے، اس نے اب تک مجھے قتل کیا نہیں اور آپ جو ہے اس کو مارنے کے پیچھے۔ تو بہرحال اسے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ شخص بھی صف میں کھڑا ہوا تھا اور خنجر دو دھاری تھا اس کے پاس موجود تھا۔ ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی، اور دوسرے بھی اقوال آتے ہیں، 27 کا بھی آتا ہے، 25 کا بھی آتا ہے، 26 کا۔ بہرحال ذی الحجہ کے آخری ایام تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کی تلاوت شروع کی، وَلَضَّالِّينَ سورہ فاتحہ کو ختم کیا، سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع پڑھا ہی تھا کہ اس نے جو ہے لپک کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنا شروع کر دیے۔ 6-7 جو ہے ایسے وار کیے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پیچھے ہٹے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ ابو لولو فیروز جو ہے جانے کی کوشش میں، کیونکہ صف بندی ایسی تھی کہ کوئی نکل نہیں پا سکتا تھا، یعنی کوئی نکلنا چاہے تو کوئی نکل نہیں سکتا تھا، تو بڑی کوشش کی کہ نکلنے کی، تو صحابہ کرام نے اس کو جگہ نہیں دی، تو بہت سارے صحابہ کو اس نے زخمی بھی کیا، جس کی وجہ سے کچھوں کا انتقال بھی ہوا اور کچھ بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا۔ جب آپ جو ہے آپ کے 10 سال مکمل ہوئے اور کچھ عرصہ گزرا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل فی موتی و قبری فی شہر حبیبک، اے اللہ میری موت
جو ہے شہادت والی بنا، اور اسی طرح تیرے حبیب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ تو شہادت جب جو ہے شہادت جب ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے کھجور کی نبی جو ہے شربت جو ہے پیش کیا گیا، اور آپ نے جب پیا تو وہ زخم کے راستے سے پھر وہ نکل آیا۔ تو اس سے پتہ چلا لوگوں کو کہ اب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو پہلی محرم الحرام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے۔ یہ ساری صورتحال تھی آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں واقعات کی تحقیقات عطا فرمائیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے جو جرت مندانہ جو واقعات ہیں ان کو سمجھنے والا بنائے، ان سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔